عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ خداوند کا میں مشکور ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں نفس حیات رکھ سکوں، اس کی شکر گزاری کر سکوں، اس کے اس مقدس ہدایت نامہ، اس کتاب مقدس کو پڑھوں، اس میں مگن رہوں، چاہے وہ مزامیر ہوں، انبیاء ہوں، توریت ہوں یا پھر نیا عہد نامہ۔ خدا کا مقدس کلام شیریں ہے، یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں تر۔ جیسا کہ ہم زبور 119 اس کے 11 آیت میں پڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے خداوند کا مقدس کلام ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہے، اس کے پیغام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو مٹھاس ہے اور جو رہنمائی ہے ہمارے لیے کسی اور چیز میں نہیں۔ یہاں پر ہم یوں پڑھتے ہیں خداوند کی شریعت کی فرمان برداری کے بارے میں۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ ایک جوانی میں جوش و جذبہ ہوتا ہے، جوانی میں جو ہے قوت ہوتی ہے۔ ایک جوان کی آنکھیں جو ہیں وہ تندرست، کان، ناک، سب کچھ، ہاتھ پیر سب کچھ تندرست۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جون کے مہینے میں 57 برس کا ہوں گا۔ خداوند نے اس سے پہلے ہی مجھے 57 ملکوں کا سفر کروایا ہے۔ جس ملک میں میں رہتا ہوں، ایالات متحدہ امریکہ، جو امریکہ ہے یہاں پر، اس کے جو جسے کانٹیننٹل یو ایس کہتے ہیں، جو 48 اسٹیٹس ہیں، ان سب کا میں نے دورہ کیا ہے۔ صرف الاسکا اور ہوائی نہیں گیا۔ الاسکا تو میں بقصد نہیں گیا۔ جب میں یہاں پہلے آیا تھا تو مجھے دعوت کیا گیا کہ میں وہاں جاؤں، ایک کلیسیا میں خدا کا کلام رکھوں ان کے لیے۔ تو مجھے ڈر تھا کہ بھئی الاسکا کے لوگ اگر مجھے واپس نہ بھیجیں تو کیا کروں میں۔ اور ہوائی تو بہت دور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ہوائی جاؤں تو اچھا ہوگا کہ میں یورپ جاؤں، مگر کسی دن میں ضرور ہوائی بھی جاؤں گا۔ بہت تاریخی، آپ کو شاید معلوم ہے
کہ وہاں پر جاپان نے حملہ کیا تھا، جو پرل ہاربر کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اس ضمن ایک فلم بھی بنائی گئی ہے، ایک مووی پرل ہاربر کے نام سے۔ آپ ضرور یہ فلم دیکھیں کہ کیسے جاپانیوں نے اپنے لڑاکا طیاروں کے ساتھ ایک دم سے امریکہ پر حملہ کیا، اور متاسفانہ اس کی وجہ یہ بنی کہ امریکہ نے جاپان پر ایٹمی بم گرایا۔ جنگ و جدال، خون ریزی، انتقام، یہ سب کچھ قابل افسوس ہے، افسوسناک ہے، دردناک ہے۔ ابھی یورپ میں جنگیں ہو رہی ہیں، یوکرین اور روس کے بیچ۔ بہت سارے لوگ مہاجر بنے ہوئے ہیں، اور اس جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تو مغربی یورپی ممالک کو، وہاں پر تیل کی جو قلت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، کیونکہ وہ تو روسی تیل پر منحصر تھے اور ہیں اب بھی۔ اب وہ اس جستجو میں ہیں کہ شاید قطر سے، اگر آپ آج کا اخبار پڑھیں تو قطر سے 5 سال کے اندر اندر ایسا ایک رابطہ کیا جائے کہ جو قطری تیل ہے وہ ان کو ملے۔ اور پھر افغانستان میں جو حالات ہیں، طالبان نے عورتوں پر ایک بہت ہی سخت پابندی جو ان کے پہلے دور میں تھی، انہوں نے وہ پابندی پھر سے لگائی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ افغانی اسٹائل جو وہ کہتے ہیں برقع پہنیں، جسے چادری کہتے ہیں، چادری کہتے ہیں۔ تو چادری جو ہے وہ ایک دم سے ایک عورت کو پوری طرح سے ڈھانپتی ہے، یہاں تک کہ آپ ان کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم ایک دور میں رہ رہے ہیں 21ویں صدی میں، جہاں پر ہمارا آنا جانا ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ افغانستان کے تقریباً چاروں طرف، چین کو چھوڑ کر باقی سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ اسلامی ممالک سے گھرے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ چین کا جو حصہ ہے وہ بھی اوئیغور یا سینکیانگ میں جا کر ملتا ہے، تو وہاں کی آبادی بھی اوئیغور مسلمانوں کی ہے، جن کے اور درد ہیں، اوئیغوروں کے بھی بہت زیادہ درد ہیں۔ مگر میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں کہ افغانستان چاروں طرف سے اسلامی ممالک سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایران وہ ایک ملک ہے جہاں پر عورتوں کے لیے یہ ایک پابندی ہے کہ وہ ضرور اس کے پابند رہیں کہ وہ چادر اوڑھیں، اکثراً کالے چادر وہ اوڑھتے ہیں، مگر ان کی جو شکل ہے وہ دکھائی دیتی ہے اکثر لوگوں کی، کم از کم۔ اور وہاں پر احتجاج بہت ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ان کے خلاف، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سی عورتیں ماری گئی ہیں ایران میں۔ جو سخت گیر ملا وہاں کے ہیں، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سعید علی خامنئی، وہ خامنہ کے رہنے والے ہیں، اسی وجہ سے اسے خامنئی کہتے ہیں۔ خامنہ ایک جگہ ہے۔ ایرانی لوگ اکثر اپنے جو فیملی نام ہے وہ اپنے منطقے جو جہاں سے وہ ہیں اس پر رکھتے ہیں، جیسے آیت اللہ موسوی خمینی ہے، وہ خمین کے تھے، حالانکہ ان کے دادا جو ہیں وہ ہندوستان میں تھے، اور وہاں پر بھی پابندیاں بہت سخت ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف تاجکستان ہے، وہاں پر حالانکہ وہ اسلامی ملک ہے، وہاں پر ایسی پابندی نہیں ہے عورتوں پر۔ عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آزاد ہیں، وہ مکاتب میں
پڑھاتی ہیں اور وہ وزراء میں سے ہیں اور بہت سے بلند مقامات پر ہیں۔ اور پھر پاکستان کو دیکھیں، پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو جو جب تک زندہ تھیں تو میرے خیال میں 2 یا 3 بار وہ پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، اور پھر بہت سی اور بھی خواتین ہیں جو بلند مقامات پر، دولتی مقامات پر ہیں۔ ابھی مریم نواز شریف، محترمہ مریم نواز شریف ہیں، اور بھی بہت سے ہیں۔ اور مگر افغانستان میں طالبان، اگر ہم کہیں کہ پیچھے کی طرف جائیں تو پیچھے کی طرف بھی اگر مڑ کر جائیں، 1 صدی پیچھے کی طرف جائیں تو افغانستان میں یہ حالات نہ تھے، عورتوں پر یہ پابندیاں نہیں تھیں، اور زیادہ تر وہ آزاد تھے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہیں کہ بھائی دقیانوس کے زمانے میں بھی ایسے نہیں تھے۔ تو یہ طالبان جو ہیں وہ ایک دوسرے درجے، جس کا ابھی تک تخمینہ نہیں لگایا گیا ہے، وہاں تک وہ جاتے ہیں، اپنے جو مذہبی یا دینی یا ان کے اپنے جو کلچر ہیں ان کو لوگوں پر زبردستی لاگو کرنے کے لیے۔ تو افغان جو قوم ہے وہ یہ نہیں چاہتے، مگر ان پر یہ لاگو ہو رہی ہے۔ پاکستان جو کہ افغانستان میں طالبان کے بہت ہی قریبی بلکہ انہوں نے ہی اس سارے طالبانائزیشن کو بروئے کار لایا ہوا ہے، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کی طرح نہیں، بلکہ پاکستان میں تو کافی آزادی ہے عورتوں کے لیے۔ ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، رقص و بازی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ عورتوں کا استحصال ضرور ہوتا ہے ہر معاشرے میں، متاسفانہ پاکستان میں بھی یہی ہے۔ اب مرد سالاری جو ہے وہ ان سب ممالک میں رائج ہے، مگر افغانستان میں ایک دوسرے لیول پر، متاسفانہ یہ ہے۔ تو انسان کو ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور طالبان جو ہے وہ خدا کی طرف سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو خدا تعالیٰ اوپر اور ہماری چاروں طرف، کیونکہ وہ لامحدود خدا ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر کچھ سن سکتا ہے، ہر چیز دیکھ سکتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے۔ اسی وجہ سے ہم اسے تعالیٰ کہتے ہیں اور قادر مطلق کہتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اس کی زور ہے، تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو جتنے بھی لوگ خدا کی جو مذہب یا دین اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی خدا کا بھی ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، خدا کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے، خدا ہے، خدا دین و مذہب اور انسانی فلسفوں سے بالاتر ہے، وہ قائم اور دائم ہے، ہمیشہ ہے۔ خدا کو کسی مذہب کی ضرورت کبھی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کا پابند ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز میں اعلیٰ ہے۔ خداوند جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور ہم انسانوں کی ان بے وقوفیوں کو دیکھ کر وہ افسوس کرتا ہے اور وہ روتا ہے۔ کیوں خداوند روتا ہے؟ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند روتا بھی ہے۔ خداوند تعالی قادر مطلق، ہمارا آسمانی باپ، وہ انسانی روپ لے کر ہمارے بیچ میں آئے۔ اب یہ مشکل ہے مسلمانوں کے لیے سوچنا، وہ کہتے ہیں کفر کفر کفر، شرک شرک شرک، وہ اس پر اتر آتے ہیں۔ میں خود بھی ایسا کیا کرتا تھا جب میں مسلمان تھا۔ میں نے مذہب تشیع، اثنا عشری اور
हनफी मकतब फ़िक्र को, नज़रिए को या मज़हब को मैंने पढ़ा है हौज़े इल्मिया क़ुम और जामिअतुल अज़हर में जाकर। तो मुझे दोनों की समझ ज़रूर है इस मामले में कि वो बहरहाल इसको शिरक मानते हैं। ये अलग बात है कि उनकी अपनी मज़ारें हैं, वो सजदे करते हैं उन चीज़ों पर। जो तशय्युअ हैं वो तो अलम भी बनाते हैं और उसको भी चूमते हैं। ज़ुलजनाह भी लेकर उस घोड़े को भी चूम कर, जैसे कि उससे कुछ मांगे, उस हैवान से कुछ मांगे। और फिर अहल तसन्नुन में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मज़ारें हैं जहाँ लोग जाकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और उन मुर्दों में से कुछ मांगते हैं कि शायद वो ही उनकी वकालत कर सके खुदा के हुजूर या फिर किसी और के हुजूर वग़ैरह। तो ये दर हकीकत सब कुछ बुत परस्ती के ज़िम्रे में आती है। और फिर सलफ़ी जो मज़हब है या फिर वहाबी जो मज़हब है, उनमें एक सख्तगीराना रवैया है, जो कहते हैं कि भाई आप मज़ारों पर ना जाओ, आप यहाँ तक कि मक्के ना जाओ, मदीने ना जाओ वग़ैरह। इन सब को वो मकरूह मानते हैं, गलत मानते हैं। आप इस बारे में ज़रूर पढ़ें, इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा उनके शयूख जो हैं वो हर रोज़ प्रचार करते हैं इस बारे में, सऊदी अरब के। तो वो कहते हैं सिर्फ़ खुदाए वाहिद की परस्तिश लाजमी है और ये हम बिल्कुल मानते हैं। मगर जहाँ तक खुदावंद यीशु मसीह का मुआमला है कि हम यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, यीशु मसीह को कोई और नहीं, वो ही खुदाए कादिर मुतलक है। अगर एक मसीही यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते तो वो किताब मुक़द्दस को गलत से पढ़ते हैं। जैसे कि मोरमन हुए या फिर जेहोवास विटनेसेस हुए, ये सारे के सारे मसीही कल्ट्स हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं। और वो भी खुदावंद यीशु मसीह के अलूहियत को रद्द करते हैं, बल्कि उन्होंने तो अपने कुतुब में, जिसको मैं मुक़द्दस नहीं कहना चाहता, हालांकि 99% वो यही किताब मुक़द्दस है, मगर उनमें जो हर्फ गुजारी की गई है, जैसे कि जेहोवास विटनेसेस हैं, उन्होंने यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब पहला आयत जो है बिलखुसूस, जिसमें ये ज़िक्र है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम, वो कहते हैं एक खुदा, खुदाओं में से एक खुदा था। जो एक खुदा का लफ्ज़ है यहाँ पर, उसको छोटा बनाया गया, यानी यीशु मसीह को। हालांकि वो दर हकीकत में जो यूनानी ज़बान है उससे अगर हम इसे पढ़ें, इन अर्खे इन हा लागास काय हा लागास एन प्रास्टानथियान काय थियास एन हा लागास, जो आखिरी हिस्सा है काय थियास और खुदा खुद, एन हा लागास वो कलाम था। खुदा खुद यूनानी में जो है काय के बाद यानी और के बाद खुदा का लफ्ज़ दिया गया है, मगर जो तर्जुमे अंग्रेज़ी में, उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में है वो कुछ यूँ है। और कलाम खुद खुदा है। यही हम पढ़ते हैं किताब मुक़द्दस में जब हम यूहन्ना की इंजील को लेते हैं। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो मेरी आपसे ये ख्वाहिश है कि आप इसे ज़रूर खोलें और हम यूहन्ना की इंजील में जाएंगे और यूहन्ना की इंजील में से ये पढ़ेंगे। तो बहुत सादा इसमें हम ये पढ़ेंगे, बहुत आसानी से हम इसे समझ सकेंगे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, कलाम खुदा था। मगर जो असल ज़बान है उसमें यह है और खुदा खुद वो कलाम था। तो इसमें एक का जो हर्फ है वो मौजूद ही नहीं है यूनानी में। जब हमारे मुसलमान बहन भाई ये कहते हैं कि भाई
आप लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा या फिर खुदा का दर्जा देते हो तो ये शिर्क है। इससे पहले कि वो ये सोचें कि हम जो मसीही हैं मुशरिकीन हैं, यानी शिर्क करते हैं खुदा की ज़ात में किसी और को लाकर, या फिर इंसान को हम खुदा कहते हैं, हम इंसान को कभी खुदा कहते ही नहीं हैं। ये सबसे पहले तो हमें जाननी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए ताकि खुदा का जो मुक़द्दस रूह है वो हमें ये समझाए, वो हमारा उस्ताद है, ताकि खुदावंद खुद हमें ये समझाए कि भाई इस तस्लीस का भेद है क्या, इसका सिर जो है वो है क्या। लाजिम है हम इंसान जो है वो ज़ात मुक़द्दस खुदा को पूरी तरह से उस वक्त समझ पाएंगे जब हम खुदा के रूबरू होंगे। जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तब तक हमारा एक ही रहनुमा, एक ही हिदायतनामा है जिसकी वसातत से हम खुदा को समझ सकेंगे, उसी इंसानी महदूदियत में रहकर। तो जब हम कहते हैं कि ये जो कलाम खुदा है यही वो है जिससे हम खुदा की शिनाख्त उसको समझने में मदद मिलती है। तो मुसलमान जो हैं सबसे पहले वो इस किताब मुक़द्दस पर हमला करते हैं, न कि खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ये जो किताब है ये तहरीफ शुदा है, यानी हर्फ गुजारी की गई है इसमें, यानी इसे तब्दील किया गया है, इसे तब्दील किया गया है। तो सबसे पहले इस बात को हम समझें कि किसने और कब और कैसे तब्दील किया। उस शख्स का नाम जिसने इसको तब्दील किया, या फिर वो जो एक ग्रुप था, शायद चले ये मानेंगे कि एक ग्रुप था, या फिर एक वक्फ उन्होंने किया, बनाया था, एक मजलिस उन्होंने की थी, और उसमें उन लोगों ने मिलकर ये कहा चलो भाई इन चीज़ों को हम तब्दील करें, और अपने मफाद में, या सियासी हो, मजहबी हो, या फिर लोगों पर कुदरत रखने की वो हो, इन सब को लेकर हम इसे अपने नफ़अ में, अपनी मुनफ़अत में इसे तब्दील करेंगे। तो वो तारीख़ कौन सी है, सबसे पहले ये सोचनी चाहिए। अब ये नहीं है कि किसी ने, जैसे कि जाकिर नाइक ने कुछ कहा तो हम उसी तरफ दौड़े, वो जाकिर नाइक ने कहा, वो तो कुछ भी कहता है भाई। या फिर जो अहमद दीदात हुए, मुसलमानों के बहुत मारूफ मशहूर अपने ज़माने में, अब वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं। वो भी इसी तरह बहुत से और भी हैं जो ये कहते रहते हैं भाई उनको कहने दो, वो इंसान है, वो कुछ भी कहेंगे। और उनके मध्य मुकाबिल में बहुत से और भी हैं साधु और बहुत से संत हिंदुओं के, ये सब कहते रहते हैं हर चीज़ के बारे में, तो हमें उनकी नहीं सुननी चाहिए। सबसे पहले हमने ये तय करना है कि भाई अगर किसी ने ये कहा कि किताब मुक़द्दस तहरीफ हुई है, तो मैंने उनसे ये सवाल करना है कि कब किस ज़माने में। क्या पुराने अहदनामे को लेकर हम कहें कि वो इंजील से पहले उसकी तहरीफ हुई है, हर्फ गुजारी हुई है, या बाद में? क्योंकि कुरान में बार बार ये दी गई है कि अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो आपसे पहले जो दी गई कुतुब हैं उनसे आप मशवरा लें। कम से कम ये तो कुरान में है, कम से कम ये तो कुरान में है। तो ये लाजमी है कि हम इस बात को समझ सकें। हेलो जी, सलाम, आप खुदा की सलामती आप पर हो। आप कौन है भाई? मैं मुनव्वर मसीह
کوئٹہ تو گل کر رہے ہیں۔ او بلاول جی کیسے ہیں؟ خداوند آپ کو سلامت رکھے اور خداوند کوئٹے کو سلامت رکھے۔ آمین آپ سب کے ساتھ۔ منور مسیح میرا نام ہے پاری صاحب۔ ہاں منور جی۔ ہاں جی پاری صاحب، میری بیوی لی دعا تے کریو پاری صاحب، کوئی 4 سال ہو رہے نے بیمار ہے۔ ضرور دعا کریں گے۔ بیوی لی دعا کریو، باقی خدا تو برکت دے، سلامتی دے۔ میرا ایمان ہے کہ تسی دعا کرو گے تو یسوع مسیح ضرور میری بیوی نو شفا دے گا۔ اور میں کوئی خاص بندہ نہیں ہاں، پر میں دعا ضرور کراں گا۔ جو شفا دہندہ ہے او خداوند یسوع مسیح خود ہے، میں ضرور دعا کروں گا۔ باقی بھائی صاحب یسوع دے تسی بڑے خاص بندے ہو، میری نظر نہ کوئی ویکھے۔ بہت شکریہ بھائی، ہم سب خداوند یسوع کی نظر میں ہم سب خاص بندے ہیں، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اچھا پاری صاحب ایک ویڈیو تانوں بھیجی سی جڑے جراباں دے اوتے کراس بنیا سی، او میں اپنے پڑھیویں دے وسیلے بھیجی سی تے او جواب ہی نہیں دیتا تسی پاری صاحب۔ تو میں اسے ضرور دیکھوں گا، آج میں ضرور اسے دیکھوں گا پروگرام کے بعد۔ تو میں بہت سے پیغامات زیادہ آتے ہیں، اسی وجہ سے مصروفیات ہوتی رہتی ہے، تو میں ضرور وہ دیکھوں گا۔ چپل دے اوپر پاری صاحب کچھ لکھیا سی۔ مجھے یاد آیا بھائی منور مسیح، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہاں جی ان باتوں پر اپنا وقت ضائع بالکل نہ کریں کہ کسی نے چپل پر صلیب دیا ہوا یا مسیح لکھا گیا ہے یا مسیحیت لکھی ہے، ان باتوں پر نہ جائیں۔ یہ باتیں ہوتے رہیں گے۔ ایک بات پر ہمیں دھیان دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے کیا کہا؟ اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب وہ بھلے کچھ بھی لکھیں، اس سے نہ مسیح کو کوئی ٹھیس پہنچے گا اور نہ ہی مسیحیت کو۔ نہیں پہنچے گا۔ میرا بھی یہی ایمان ہے، بولے بے وفائی کو کرے تو یسوع نو فرق نہیں پائے گا۔ بھائی صاحب میرا کہنے کا مطلب سی کہ عالم بالا تک نا تواڈے میڈیا دے تھرو نہ گل پہنچ جاندی نا، اور اسی انتقام لینا یسوع دا کام ہے، ساڈا نہیں۔ بالکل جی بالکل۔ میں ضرور دعا کروں گا بہن کے لیے۔ اے خداوند، ابھی میں دعا کروں گا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں بہن کے لیے، وہ بیمار ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں دعا کرتا ہوں تو ان کو چنگائی دے، ان کو چھو بہن کو، تاکہ یہ بیماری، اس بیماری سے وہ شفا پائے، وہ تیری بیٹی شفا پائے۔ بھائی منور کو بھی برکت عطا فرما، اور بھائی منور کے توسط سے تو کوئٹہ شہر کو منور بنا، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ بھائی ٹیلی فون کرنے کا۔ بہت شکریہ پاری صاحب آپ کا، بھیا تعاون کا، آپ کی یہ محبت ہے، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کا میں شکر گزار ہوں۔ اور ایک دوسرے بھائی نے بھی اسی دوران فون کیا تھا جب بھائی منور مجھ سے بات کر رہے تھے۔ آپ پھر سے فون کر سکتے ہیں۔ تو میں واپس آتا ہوں اس بات پر، بھائی منور نے کہا، مجھے یاد آیا، میں نے وہ دیکھا تھا کہ چپل پر وہ صلیب لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم مسیحیوں کو ان چیزوں کو لے کر غصے نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی انسان نے، ہم گنہگاروں نے خود کتاب دہندے کو، یہ بائبل مقدس یہ اہم ہے یا خود خدا؟ جب اس نے خود خدا بجسم انسان کو صلیب پر چڑھایا، تھوکا اس کے منہ پر، اور پھر اس نے جو صلیب پر سے کہا، اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے، تو ہم ان سے زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ اس نے ان کو بخشا، ان کے لیے دعا کی۔ جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ بھائی لوگ، مسیحی لوگ جو ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے بھائی اسے شیئر ہی نہ کرو، تاکہ وہ بندے جو یہ کرتے ہیں وہ خود یہ کام کرنا بند کرے۔ اگر ہم شیئر کرنا بند کریں ان چیزوں کو،
تو یہ خود بخود مر جائیں گے، خود بخود مر جائیں گے۔ کسی مضمون پر، کسی چیز پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات چلتی رہتی ہے۔ اگر ہم نے بات کرنی ہی ہے تو کتاب مقدس کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے محبت کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے فضل کے بارے میں، ان کے رحمتوں کے بارے میں، ان کی بخشش کے بارے میں، کہ اس نے کہا اے باپ ان کو بخش تاکہ کیونکہ وہ جانتے نہیں کیا کرتے۔ تو اس وجہ سے تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ جو مسلمان ہیں وہ سب سے پہلا حملہ وہ کتاب مقدس پر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی الوہیت پر نہیں۔ اگر وہ کتاب مقدس کو قبول کریں کہ یہ کتاب مقدس میں کوئی تحریف حرف گزاری نہیں ہوئی ہے اس میں، تو باقی کا سارا معاملہ ہی حل ہے، کیونکہ اسی کتاب مقدس میں دی گئی ہے کہ ازل میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یعنی خدا خود وہ کلام تھا، وہی پہلے سے ازل سے ہی خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے بنی، اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ نہیں سکتے، جتنی بھی ہیں خلقت میں، اس کے بغیر نہیں بنی ہے۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور پھر 14 آیت میں انجیل یوحنا اس کے پہلے باب اس کے 14 آیت میں پڑھتے ہیں، اور وہ کلام یعنی خود خدا مجسم ہوئے، جس میں انسانی پہن کر وہ ہمارے بیچ میں آئے۔ تو خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ وہ خود خدا ہیں، وہ خدا بے نیاز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی خدا کو کیا نیاز؟ بالکل وہ بے نیاز ہے، مگر نیاز مند ہم تھے۔ اس نے کیوں یہ کیا؟ اس کا جو بنیاد ہے وہ خدا کی محبت اور فضل میں ہے، خدا کی محبت اور فضل میں ہے۔ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک نام جو ہے، یسعیاہ نبی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا ایک نام جو ہے ابدیت کا باپ، وہ ہمارا باپ ہے۔ تو وہ باپ کیا باپ ہو کہ ہم سے ملے ہی نہ، اور کیا ہی خوبصورت ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ خود جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے اور ہمیں چھوا، اور وہ ایک دن دوبارہ آنے والا ہے تاکہ ہمیں اپنے ساتھ اوپر اٹھائے ابدیت کے لیے، ابدیت کے لیے۔ بادلوں پر یسوع راجا، یسوع کیا؟ راجا، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور ایک ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ خود خدا ہے۔ بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، دوتوں کے سنگ، دوت ہندی لفظ، ہندی حرف، اس کے مراد ہیں فرشتے، ملائک، دوتوں کے سنگ پربھوؤں کا پربھو آتا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے۔ وہ آنے والا ہے، مگر اس وقت تک ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے، اور یا پھر وہ تنقیدی طور پر تمسخر کر کے وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارا جو کتاب مقدس ہے وہ تحریف شدہ ہے، حرف گزاری ہوئی ہے، تو ہم نے ان سے یہ سوال کرنی ہے۔ کب؟ کس مقام پر؟ اس ملک کا نام کیا ہے؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یا پھر اس مکان کا نام کیا ہے؟ تاریخ میں کہاں لکھی گئی ہے کہ اس مکان میں، اس جگہ، اس شہر میں کتاب مقدس کو ان لوگوں نے تبدیل کیا؟ مگر اگر تبدیل کیا ہے تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اتحاد ہی میں کیا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک بندے نے آ کر کہا میں نے یہ تبدیل کرنی ہے، بھائی چلو میں نے یہ تبدیل یہاں کر کے میں نے تبدیل کرنی ہے۔ اب یہاں پر امریکہ میں ایک جیفرسن بائبل نامی ایک بائبل ہے، اصلی بائبل، مگر جیفرسن نے کیا کیا، اس نے کچھ الفاظ کتاب مقدس میں کاٹ دیے۔ اب وہ تو کتاب مقدس نہیں رہا، اور ہم جانتے ہیں کہ کس نے یہ کیا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ بائبل ہی نہیں رہا۔
تو جیفرسن کے ہی طرح دوسرا سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ کب، کس مقام پر، کس شہر میں. دوسرا یہ کہ کون، کس نے کیا. جیسے کہ جیفرسن کس نے کیا، اس کا نام کیا ہے، یا اگر وہ ایک گروپ میں ہیں تو وہ سارے کے سارے ان کے نام تو ظاہر ہے، آپ کو معلوم ہوں گے. بھائی آپ یہ یہاں تک کہتے ہیں، اس شدت سے کہتے ہیں کہ حرف گزاری ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے. تو کس نے کیا، کن لوگوں نے کیا، کس اتحادیے کے وہ رکن تھے کہ اس نے کیا. دوسروں کو کیسے اس کی خبر نہیں ہوئی؟ کیا اس نے سارے کے سارے کتب مقدس کو جن جن کنیسوں میں، جن جن کلیسیاؤں میں، جہاں جہاں بھی یہ تھے، پرانا عہد نامہ سارے کے سارے یہودیوں کے پاس، نیا عہد نامہ مسیحیوں کے پاس پرانا اور نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ سارے کے سارے یہودیوں کے پاس. اور اگر پرانے نیم یا عہد نامے کے بارے میں ہم بات کریں کہ اس میں حرف گزاری ہوئی ہے، تو کیا سارے یہودی جو ہے وہ ملامت نہیں کرتے مسیحیوں کو، یا پھر مسیحی یہودیوں کو ملامت نہیں کرتے؟ اور پھر مسیحیوں میں پہلے ہی سے بہت سے مختلف گروہ تھے. ان میں سے اگر ایک گروہ نے تبدیل کی تو دوسرے جو گروہ ہیں ان کو ملامت نہیں کی. اور وہ ملامتیاں جو ہیں وہ کہاں پر ہے، کہ اس کا ذکر کہاں پر ہوا ہے، تاریخ کے کس پنے میں ہوا ہے؟ بھائی قرآن نے کہا ہے، سنت حدیث میں ہے یہ. بھائی سب سے پہلے یہ 600 سال اس سے پہلے کی بات ہے. سب سے پہلے آپ یہ معمہ حل کریں کہ کہاں پر ہوئی ہے. قرآن تو خود کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو جو لکھائی ہے آپ سے پہلے، جو کتب ہیں آپ سے پہلے، آپ ان سے مشورہ لیں. تو اس سے مراد ہے، تو قرآن تو تصدیق کرتا ہے کہ کوئی حرف گزاری نہیں ہوئی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے شروع ہونے کے بعد ہی حرف گزاری ہوئی ہے. اور پھر سوال یہ ہے کہ پھر کس نے کیا اور کون مرتکب ہوئے اس تحریف کے، اس حرف گزاری کے، کون مرتکب ہوئے؟ تو ان سب باتوں کو سوچنا بہت لازمی ہے جب ہم کہتے ہیں، اتنا بڑا سنگین الزام لگاتے ہیں ایک مذہب یا دین یا رویے یا پھر ایمان پر. ہم اتنا بڑا حملہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہونی چاہیے. نہ تو ذاکر نائک، نہ ان جیسے بہت سے اور لوگ ہیں، ان میں سے ایک کے پاس بھی یہ جواب نہیں کہ کب اور کس نے، کب اور کس نے، تاریخ، لوگ اور کہاں جو مقام ہے. یہ 3 سوال ہم نے ضرور پوچھنا ہے تاریخی نقطہ نگاہ سے، کہ کس تاریخ میں کب ہوا اور کہاں ہوا، مقام، اس کا مقام، اور کس نے کیا، وہ لوگ جس نے یہ سب کچھ کیا. تو اگر اس کا حل ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ سب کے سب جو بنی بنائی باتیں ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں کہ کتاب مقدس تحریف ہوا ہے، حرف گزاری ہوئی ہے، حالانکہ ہوا ہی نہیں. اس کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں کہ ایسا ہوا ہے. تو اس سے مراد ہے جو کتاب مقدس ہمارے پاس ہے، اور اس کے بہت سارے ترجمے ہیں، بہت سارے ترجمے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہیں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ان ترجموں کو، میں خود آپ کو ابھی میں یہاں پر اردو کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں bible.com سے. اردو میں بھی اس کا ہے اور بہت سے اور بھی ایپس ہیں. یہ دیکھیں اس وقت زبان جو ہے وہ اردو ہے. میں نے اردو کا انتخاب کیا ہوا ہے. ورژن، جو ورژن ہے، جو ویب سائٹ ہے bible.com، آپ www.bible.com میں جائیں. اس وقت جو تغییر زبان یہاں پر جو زبان کی جو نمائندگی کرتی ہے وہ جو ہے فارسی میں ہے، مگر کتاب مقدس اردو میں ہے. اگر میں تغییر زبان پر یہاں پر کلک کروں
تو آپ کے لیے بہت سی زبانیں ہیں جو یہاں پر آئیں گے، بہت سے سینکڑوں زبانیں ہیں جو آئیں گے، جس میں اردو ان میں سے ایک ہے۔ آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو خداوند کے کلام کا جو ترجمہ ہے، کتاب مقدس کا جو ترجمہ ہے، وہ اتنے زبانوں میں ہے، اتنے زبانوں میں ہے، بہت سارے زبانوں میں ہے۔ تو اگر کتاب مقدس کو کسی نے تحریف کیا تو کتاب مقدس کے جو نسخے تھے وہ تو ایک کنیسے میں یا کلیسیا میں نہیں، بلکہ بہت سے کلیسیاؤں میں اور بہت سے کنیساؤں میں موجود ہوں گے۔ تو اگر ایک نے تبدیل کیا تو سارے کے سارے جو دوسرے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس نے ایسا کیوں کیا، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، ایسا کچھ بھی۔ یہ دیکھیں، آپ چلتے جائیں تو کتاب مقدس کے جو ترجمے ہیں وہ آتے رہیں گے، کتنے زبانوں میں، سینکڑوں زبانوں میں کتاب مقدس کے ترجمے آتے رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک ایسا تاریخی کتاب، یہ ایک تاریخی سند ہے، صرف خدا کا کلام ہی نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی سند ہے، اور اس کے ترجمے کافی پرانے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لاطینی زبان میں، انگریزی زبان میں، یونانی زبان میں، عربی زبان میں، اردو میں بھی اب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اردو میں کئی ترجمے ہیں، اور پھر ہندی زبان میں تمل، جو کہ بہت ہی پرانی ایک زبان ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس۔ یہ دیکھیں، میں چلتا جاؤں گا اور کتاب مقدس کے ترجمے اتنے زیادہ ہیں۔ یہ لو جناب، وہ جو آخر میں جو رائٹ ٹو لیفٹ یا دست راست سے دست چپ تک کے جو ترجمے ہیں وہ آنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے قزاق تؤلی، اور پھر اس کے بعد عبرانی میں جو رائٹ ٹو لیفٹ ہے، عبرانی میں، ہیبرو میں، پھر آذری میں، یہ دیکھو اردو آ گیا، اور عربی میں کئی مختلف ترجمے ہیں، بلوچی، ترکمن، دری، جو یہ بائبل ہے افغانستان کے فارسی زبان کا نام دری ہے اس میں، اور یہ سندھی میں، فارسی میں، یہ دیکھو اویغور میں بھی، اور پنجابی میں بھی، اور بہت سے کردی میں بھی، اور کئی زبانوں میں۔ یہ دیکھو جناب، آپ کے دیوناگری زبانوں میں، جو اردو دیوناگری، اور پھر بہت سے اور زبانوں میں یہاں پر آئے گئے۔ تو کتاب مقدس جو ہے اس کے ترجمے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح کتاب مقدس کے نسخے جو ہیں، وہ جو سکرولز ہیں، وہ بہت سے کلیسیاؤں، مختلف جگہوں پر موجود تھے۔ اگر ایک گروہ نے اسے تحریف کرنا شروع کر دیا، حرف گزاری کرنی شروع کی، تو دوسروں نے کیا، ان پر یہ بس وہ بیٹھ گئے، چلو ٹھیک ہے یار، او یار ہم بھی ایسا ہی کریں۔ وہ ایسا کر کے نہیں بیٹھیں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی سے، جو کہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ایک پردہ ہے، وہ جو جیسے ذاکر نائک جیسے لوگ کہیں گے بس اسی کو مانیں گے، وہ جذباتی ہو کر یہی ٹھیک ہے، یہ ملا صاحب بہت ہی ٹھیک ہے کر کے وہ اس بھول بھلائیوں میں رہتے ہیں، بنا اس کے وہ سوچے کہ کتاب مقدس کی حرف گزاری کہاں پر ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، اور کن لوگوں نے کیا۔ یہ سوال وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کتاب مقدس جو ہے یہ تحریف شدہ ہے ہی نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ باطل ہوا ہے، اس میں کوئی خداوند میں بطالت نہیں، وہ جو کہتا ہے سو کہتا ہے، اس کا کلام ہمیشہ سے رہتا ہے، یہ باطل نہیں ہوتا، نہ یہ حرف گزاری ہوئی ہے اس کی، اور نہ یہ باطل ہے، خداوند بطالت میں نہیں۔ تو پھر جو اس میں لکھی گئی ہے وہ سب کے سب سچ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا خداوند، خالق و مالک، جس نے جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، یہ وہ ہیں
इसी वजह से मैं चाहता हूं कि ये आपके सामने रखूं। ये क्लिप जो है मैंने कैसर या फिलिपी में रिकॉर्ड किया था जब मैं इसराइल गया था। आप दुआ में रहें और इसको बगौर सुने। अगले प्रोग्राम में इसी पर हम मज़ीद बातें करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के अलूहियत के बारे में मज़ीद बात करेंगे। आप ये ज़रा सुने। कैसरिया फिलिपी ये वो मकाम है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आए और इसका ज़िक्र मत्ती की इंजील उसके 16 बाब में हम पढ़ते हैं। अगर मैं 13 आयत से पढ़ूँ तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, शागिर्दों ने उनसे कहा कि बाज़ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कि जिसका सर काटा गया क्योंकि उसने हुक्मरान को बताया कि भाई आप तो ज़िनाकार हो, और बाज़ एलिया समझते हैं क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया, शायद वो वापस आ गया हो, या फिर दूसरे अनबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो। ये एक लाजमी सवाल है जिस पर हम सोचें कि आप यीशु मसीह को किस हैसियत से जानते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि वो सिर्फ़ एक नबी या एक पैगंबर या एक बहुत अजीम शख्सियत थे? उसकी हैसियत क्या है आपके सामने? शमऊन पतरस जो उनके शागिर्द थे जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा और तू मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा और तू मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मुबारक है तू शमऊन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, यानी कंकर, यानी सिर्फ एक कंकर, और मैं इस पत्थर दर हकीकत इस चट्टान, हवाला देते हुए कहा चट्टान, मगर खुदावंद यीशु मसीह का हवाला इन चट्टानों से नहीं, क्योंकि इन चट्टानों को उसने खुद अपने हाथों से बनाया। जब उसने कहा मैं इस चट्टान पर, तो उसने अपनी तरफ इशारा करके इशारतन ये कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, पतरस को नहीं, उन सारे शागिर्दों को, उन सारे मोमिनों को जो कि बचे हुए हैं जहन्नम से, जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कुर्बानी के वसीले से, उस अपने लहू के बहाने के वसीले से, अपने मरने के वसीले से और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के वसीले से हमें अबदी ज़िंदगी दी, उन सब को मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ये सवाल करते हैं कि आप मुझे किस हैसियत से जानते हो। लोग यीशु मसीह को एक अजीम नबी, एक पैगंबर या फिर एक बहुत अजीम शख्सियत के नाम से जानते हैं। मुसलमान कहते हैं कि वो अनबिया में से एक अजीम नबी थे या पैगंबर थे, मगर किताब मुक़द्दस इंजील यानी खुशखबरी एवेंगेलियन हवाला देती है पुराने अहदनामे से, उन सारे अनबिया के हवाले से इक़्तिबास लेते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई और नहीं बल्कि ख़ुद खालिक़ व मालिक कायनात जो इस दुनिया में बसूरत इंसान, बशक्ल इंसानी आए ताकि हमें अपने गले लगाए, ताकि हमें ये कहे कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, जैसा कि हम मत्ती की इंजील उसके 11 बाब में पढ़ते हैं और लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ
मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। सारे अनबिया चले गए, मर गए, खाक में यकसां हो गए। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जिसका कब्र खाली है। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जिसने अपने बारे में इंजील यूहन्ना को अगर हम पढ़ें और उसके 10 बाब को अगर हम पढ़ें, 18 आयत को अगर हम पढ़ें, तो लिखा हुआ है कि किसी में ये दम नहीं, किसी में ये कुदरत नहीं कि मुझे हलाक करे, मारे। मैं खुद अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया हूँ और मेरा इख्तियार है, ये मेरा इख्तियार है कि मैं अपनी जान कुर्बान करूं और दोबारा अपने आप को ज़िंदा करूं। क्या आपने कभी किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी बड़े महापुरुष को आपने देखा है कि अपने आप को ज़िंदा करे? सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। और अगर आप उसको उस हैसियत से जानेंगे कि वो खुदा का बेटा, वो खुद खुदावंद, वो मसीह मसह किया हुआ आपके लिए ताकि आपको बचाए, अगर इस हैसियत से आप उसको जानेंगे तो खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद आपको अबदी ज़िंदगी अता फरमाएगा। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन, 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 आमीन। और बहन फातिमा लिखती हैं, ब्रदर हुसैन अंद्रियास साहब, थैंक यू फॉर explaining this topic. बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने लिखा। अगर आप बहन इस बारे में ज़्यादा जानना चाहती हैं तो आप ज़रूर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर दी गई है, तो इसमें आप हमेशा टेक्स्ट कर सकती हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। देखा गया न आपसे, खुदा से ये नहीं देखा गया। खुदाबंद जो है बेनियाज है, हमें उसकी न्याज है। खुदाबंद यीशु मसीह क्यों जिसमें इंसानी पहनकर वो हमारे बीच में आए। अगले प्रोग्राम में हम इस बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि क्यों उसे खुदा का बेटा कहलाया। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि वो बेटा जो है, वो जो आपका फ़र्जंद है, वो हज़रत आला का फ़र्जंद या बेटा कहलाएगा। हज़रत आला खुदा का बेटा कहलाएगा, वो कहलाएगा। तो इस बारे में बात करेंगे। तो ये जो गीत है, गौर करें, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। उससे देखा नहीं गया कि मैं गुनाह में मरूं। अगर मैं गुनाह में मरता तो मैं खुदावन के हुजूर उसके जलाल में जा नहीं सकता था। कोई भी इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता मगर उसे खुदा बचाए। और खुदा वो आदिल खुदा है, वो अदालत करता है, वो नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो ये नहीं कहता चलो भाई तुम सब लोगों ने गुनाह किया, अब चलो मेरे घर। नहीं, वो कुद्दूस है। हमें तकदीस होनी चाहिए और हमारे तकदीस का वसीला, तकद्दुस का वसीला जो है खुद खुदावंद है। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया। वो है खुदावंद हमारा, वो है हमारा खुदावंद जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत की। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि उसे अबदी जिंदगी मिले।
اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ اس کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی کتاب مقدس یہ فرماتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ختم، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی اور سوال جواب ہی نہیں ہے اس سے بڑھ کر۔ کتاب مقدس یہ کہتا ہے، اور پھر وہ اس پر آئیں گے بھائی کون سا کتاب، آپ کا جو کتاب مقدس ہے وہ تو تحریف شدہ ہے، وہ تو باطل ہے، تو پھر آپ ان سے سب سے پہلے بطالت کے بارے میں کہ خدا بطالت میں ہے ہی نہیں، کس نے کہا، تو وہ تو جلدی سے کہیں گے بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ بھائی اسلام سے 600 سال پہلے کی بات کریں، سب سے پہلے یہ حل کریں کہ کتاب مقدس کا کیا ہوا، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تحریف ہوا ہے، اس کی حرف گزاری کس سن میں، کس تاریخ، کس مہینے میں، کس دن میں ہوا، اور پھر کس مقام پر ہوا، کس شہر میں، کس گاؤں میں، کس عمارت کے نیچے، یا پھر کس باغ میں، یا پھر کس دشت میں ہوا، اور پھر کن لوگوں نے کیا، وہ کون تھے جس نے اتنا بڑا جرم کیا خدا کے خلاف، اتنا بڑا سنگین جرم خدا کے خلاف کیا، وہ کون تھے، وہ مجرمان کون تھے، ان کے نام کیا ہے۔ بھئی یہ تاریخی مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسیحیت جو ہے وہ سب سے عظیم ترین، ہندوازم اور مسیحیت اور بودھزم یہ بہت بڑے مذاہب تھے، یا پھر ادیان، یا پھر ایمان، آپ کچھ بھی کہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا مسیحیوں میں سے کہ بھائی تم نے کیوں تحریف کی، تبدیل کیا، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں پر کسی نے ان کی ملامت نہیں کی۔ ایسا بالکل نہیں، یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، ملاؤں کی بنی بنائی کہانیاں ہیں، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بارے میں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھو، ان کے لیے دعائے خیر کرو، اس نے سب سے پہلے کیا کہا، اس نے تم نے سنا ہے، یہ نہیں کہ وہ لکھائی گئی ہے، خدا کا کلام ہے، اس نے تم نے سنا ہے کہ کہا گیا اپنے پڑوسی سے محبت رکھو، دشمنوں سے دشمن ایسا کوئی چیز کتاب مقدس میں نہیں ہے کہ دشمنوں سے دشمنی رکھو۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ دشمنوں سے محبت رکھو، اور وہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ صرف اسی وسیلے سے تم اپنے باپ جو کہ آسمان پر ہے ان کے اولاد، ان کے فرزند کہلاؤ گے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے۔ یہ ہے فلسفہ مسیح اور یہ ہے حقیقت۔ تو آپ نے ان سے ضرور سوال کرنا ہے کہ کس تاریخ میں تبدیل ہوئی، تحریف ہوئی، کس مقام پر ہوا، اور کس نے کیا، کن لوگوں نے کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کے قلوب کو چھوا ہے، اور آپ ضرور ان چیزوں پر دھیان دیں گے اور پوچھیں گے، صرف ذاکر نائک کے پیچھے نہیں جائیں گے، ملاؤں کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے آپ کے لیے یہ تاریخی سوالات، ان کا جواب کھوجیں گے، حقیقی معنوں میں کھوجیں گے، نہ کہ کسی نے کچھ کہا، بلکہ آپ کھوجیں گے کہاں، کس نے، اور کیوں بھی۔ یہ بھی سوال، چوتھا سوال، کیوں، یہ بھی ضرور ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو اور اس کی رفاقت، آمین۔